اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا میزبان داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی گزشتہ 2-3 ویڈیوز میں صدر پرویز مشرف کے مقرب خاص جناب طارق عزیز کی وفات پر منعقد کیے جانے والے کنڈولنس ریفرنس کا ذکر کیا تھا، جس میں ان کے چاہنے والوں نے طارق عزیز کے ساتھ اپنے اپنے تعلقات کی مناسبت سے ان تعلقات محبت و اخوت کا ذکر کیا تھا جن کے وہ مورد بنے تھے۔ اس سے پہلے میں شمیم احمد، سابق چیئرمین سینٹرل بورڈ آف ریونیو کے ایک مضمون کا تفصیلی حوالہ دے چکا ہوں۔ اگرچہ طارق عزیز کی وفات پر 2 ماہ کا عرصہ گزر رہا ہے، مگر ان کے چاہنے والے ابھی تک صدمہ کی کیفیت میں ہیں۔ حال ہی میں ان کے ایک محب سلمان نبی، سابق چیئرمین نیشنل ٹیرف کمیشن، نے ایک مضمون ان کی یاد میں لکھا ہے جو میری نظر سے بھی گزرا ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس کے چیدہ چیدہ نکات سے آپ کو بھی متعارف کرا دیا جائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے طارق عزیز کا پہلی بار ذکر اس وقت سنا جب وہ 1974 میں محکمانہ تربیت کے لیے لاہور میں متعین ہوئے۔ ان کا قیام اپنے ایک ماموں کے ہاں تھا جو گھڑ دوڑ میں دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے سلمان نبی کو بتایا کہ محکمہ انکم ٹیکس کے ایک افسر طارق عزیز بھی اس معاملہ میں شہرت رکھتے ہیں۔ جب سلمان نبی گجرات میں متعین ہوئے تو ان کی ملاقات سروس انڈسٹریز والے چودھری احمد سعید اور ان کے بھائی احمد مختار سے ہونے لگی۔ احمد سعید طارق عزیز کے ایف سی کالج میں کلاس فیلو تھے۔ یوں ان کی آپس میں ملاقاتوں میں طارق عزیز کا بھی ذکر آنے لگا۔ تاہم پہلی بار ان دونوں کی ملاقات 1980 کے عشرہ کے آغاز میں ہوئی۔ طارق عزیز انسپیکٹنگ اسسٹنٹ کمشنر آف انکم ٹیکس کے طور پر اسلام آباد رینج میں تعینات تھے۔ اس وقت وہ رینج نیا بنا تھا اور انکم ٹیکس گزاروں کے ریکارڈ کی بروقت فراہمی بڑی مشکلات پیدا کر رہی تھی۔ طارق عزیز نے اس سارے معاملے کا بڑی سنجیدگی سے جائزہ لیا اور پھر ایک کیٹلاگ تیار کروائی جس کی مدد سے انکم ٹیکس گزاروں کے ریکارڈ کی تلاش بہت آسان ہو گئی۔ واقفان حال جانتے ہیں کہ ٹیکس پیئرز کے ریکارڈ کی بروقت فراہمی کیا سہولت پیدا کر سکتی ہے محکمہ کے لیے اور ٹیکس گزار کے لیے، اور عدم فراہمی کیا مشکلات پیدا کر سکتی ہے دونوں کے لیے۔ طارق عزیز کی جدت طرازی سے اس رینج میں ریکارڈ ملنا آسان ہو گیا۔
جب انکم ٹیکس محکمہ میں اصلاحات کا عمل شروع ہوا تو انہیں عملی جامہ پہنانے میں بڑی مشکلات حائل تھیں۔ ایک بڑا چیلنج تھا جو ہر سینئر انکم ٹیکس افسر کو درپیش تھا۔ طارق عزیز نے ان تمام چیلنجز کو قبول کیا اور یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ کسی بھی قسم کی انتظامی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس مضمون میں اور بھی کئی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ سلمان نبی لکھتے ہیں، ایک بار طارق عزیز سے گھڑ دوڑ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ جب میرے والد لاہور میں سیشن جج کے طور پر تعینات تھے اور ہم سرکاری رہائش گاہ میں مقیم تھے، لاہور ریس کلب کے گھوڑے ہمارے گھر کے سامنے سے گزرا کرتے تھے۔ مجھے ان گھوڑوں کو دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ جب ان کے گزرنے کا وقت ہوتا تو میں بھی دروازے میں کھڑا ہو جاتا اور انہیں جاتا ہوا دیکھتا۔ گھوڑوں اور گھڑ دوڑ کے ساتھ طارق عزیز کی دلچسپی کا یہ نقطۂ آغاز تھا جو انتہا کو اس وقت پہنچا جب طارق عزیز لاہور ریس کلب کے صدر منتخب ہوئے۔ روایتاً یہ عہدہ جاگیرداروں کے لیے مخصوص تھا، لیکن طارق عزیز جاگیردار نہ ہوتے ہوئے بھی بڑی اکثریت کے ساتھ اس عہدہ کے لیے منتخب ہوئے اور 15 سال سے زیادہ عرصہ اس عہدے پر منتخب ہوتے رہے۔ انہوں نے گھڑ دوڑ کلب کی بہتری کے لیے جو کچھ ان کے بس میں تھا کیا، حتیٰ کہ وہ اسے وہ مقام دلانے میں کامیاب ہو گئے جس نے لاہور ریس کلب کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر پورا اترنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ ویورز، سلمان نبی بتاتے ہیں کہ جب طارق عزیز پرویز مشرف کے اسپیشل سیکرٹری بن کر تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ ملاقاتیں کم ہونے لگیں، لیکن جب بھی ملاقات ہوتی ایک اپنائیت کا احساس ہوتا۔ وہ ایک فارمل ملاقات کا ذکر کرتے ہیں جب چیئرمین CBR کے کہنے پر وہ کوئی فائل طارق عزیز صاحب سے ڈسکشن کے لیے لے کر گئے تھے۔ یہ ایک غیر ملکی کمپنی کی فائل تھی اور اس ملک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات دوستانہ تھے۔ طارق عزیز نے ساری باتیں تحمل سے سنی اور پھر کہا کہ جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق اس کیس میں کارروائی کی جائے۔ سلمان نبی کہتے ہیں کہ طارق عزیز کا دل انسانی ہمدردی سے معمور تھا۔ سلمان نبی کے ایک ہی صاحبزادے تھے
بچپن میں ہی اچانک اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. یہ صدمہ سلمان نبی اور ان کی اہلیہ اور باقی خاندان کے لیے بہت بڑا تھا. سلمان نبی بتاتے ہیں میں اس بچے کی تدفین کے سلسلہ میں ڈسکا قبرستان میں کھڑا تھا کہ میں نے طارق عزیز کو اپنی طرف آتے دیکھا. وہ یہ خبر سن کر راولپنڈی سے میری دلجوئی کے لیے آئے تھے. سلمان نبی کہتے ہیں میں نے طارق عزیز کو ہمدرد پایا تو دفتر میں جب فارغ ہوتا ان کے پاس جا بیٹھتا. میں اپنے صدمہ کا اظہار کرتا تو وہ کہتے کہ یہ صدمہ تو دنوں مہینوں بلکہ سالوں میں بھی جانے والا نہیں. یہ صدمہ تو جان کے ساتھ ہی جائے گا. اس پر سلمان نبی نے اپنے نقطۂ نگاہ سے کوئی بات کی تو طارق عزیز کہنے لگے میرا ایک بھائی بچپن میں فوت ہو گیا تھا. میری والدہ ہمیشہ اپنے پاس ایک پوٹلی رکھا کرتی تھی. کسی کو پتہ نہ تھا اس میں کیا ہے. ایک بار آپریشن کے لیے ہسپتال داخل ہوئی تو انہوں نے یہ پوٹلی اپنی ایک بیٹی کو دی. چونکہ سب کو اس کے بارے میں تجسس رہتا تھا اسے کھول کر دیکھا گیا تو اس میں اس مرحوم بھائی کے کپڑے تھے جس کا ذکر کچھ دیر پہلے ہوا. طارق عزیز اپنے کلیگ سے بے انتہا محبت کرتے اور ان کی صحیح رہنمائی کرتے. سلمان نبی کہتے ہیں میں محکمہ چھوڑ کر بطور ڈپٹی سیکرٹری فیڈرل سیکرٹریٹ میں جانا چاہتا تھا. سلیکٹ ہو چکا تھا. طارق عزیز سے مشورہ مانگا. انہوں نے کہا تمہاری اچھی بھلی پوسٹنگ ہے, گھر دفتر کے قریب ہے, چاہو تو 1 منٹ میں جا کر واپس آ سکتے ہو. کیوں اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہو؟ لیکن سلمان نبی کہتے ہیں مجھے شوق تھا. میں ان کے مشورے کے خلاف وہاں چلا گیا. کچھ عرصہ بعد ملاقات ہوئی. انہوں نے حال احوال پوچھا تو میں نے بتایا کہ صبح بسوں اور ویگنوں پر اسلام آباد پہنچنا بہت مشکل ہے اور چھٹی کے وقت وہاں سے راولپنڈی آنا اس سے بھی مشکل. وہاں گھر ملنے کا کوئی چانس نہیں پیدا ہو رہا. بتائیے میں کیا کروں؟ طارق عزیز کہنے لگے کہ موسٹ آف آور پرابلمس آر سیلف کریٹڈ. تمہارا یہ پرابلم بھی سیلف کریٹڈ ہے. ہم اکثر بچوں کو دور دراز اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں, پھر روز بیٹھ کے اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ اسکول تک بچوں کو پہنچانا اور چھٹی کے وقت ان کو واپس لانا بہت مشکل ہے. ان کا کہنا تھا کہ قومی سطح پر استطاعت سے بڑھ کر باہر سے سامان تعیش منگوانا اور پھر اپنے وسائل سے اس کے لیے ڈالرز میں ادائیگی نہ کر سکنا
ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ لکھتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے میں آپ سے ملاقات کے لیے آپ کے گھر گیا۔ بوقت رخصت مجھے گیٹ تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ میں گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ انہوں نے مجھے آواز دی۔ میں نے شیشہ کھولا، جھانکا تو آپ مسکرا رہے تھے اور ہاتھ ہلاتے ہوئے کہہ رہے تھے، سلمان تھینک یو۔ سلمان نبی کہتے ہیں ان کا یہ جسچر مجھے آج تک نہیں بھولا اور نہ آئندہ کبھی بھولے گا۔ اپنے مضمون کے آخری پیراگراف میں وہ لکھتے ہیں، ان کی آخری علالت کے دوران میری کوشش ہوتی کہ میں انہیں ڈسٹرب نہ کروں، چنانچہ میں اکثر دروازے پر پھول چھوڑ کر واپس آ جاتا۔ وفات سے ایک روز پہلے میں ان کے گھر گیا۔ بھابھی صاحبہ اسی وقت ہسپتال سے تشریف لا رہی تھی۔ انہوں نے یہ دلخراش خبر سنائی کہ ڈاکٹروں نے طارق عزیز کی صحت کے متعلق مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہیں سانس میں بے حد دقت ہو رہی ہے اور کچھ پتہ نہیں کس وقت جسم و جان کا یہ رشتہ منقطع ہو جائے، اور واقعی ایسے ہی ہوا۔ اگلے روز ان کے انتقال کی خبر سن لی۔ یقیناً ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔